فضا جاں فضا ذرہ ذرہ ہنسی ہیں، حقیقت میں ملک دکن گل زمین، نفاست برستی ہے دیوار و در سے، تیرے دامن میں نکہتے یاسمین ہے۔ بہت شہر دیکھے ہیں میں نے جہاں میں، بہت شہر دیکھے ہیں میں نے جہاں میں، مگر تیرا جادو کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر مہر و الفت کی جنت کہیں ہے، اگر مہر و الفت کی جنت کہیں ہے، تو بے شک یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ حیدرآباد کے بہنوں اور بھائیوں کو میرا سلام اور نمسکار۔ فاؤنڈیشن آف آرٹ کلچر اینڈ ایجوکیشن یعنی فیس کی جانب سے جو لیکچر سیریز کا پربندھ کیا گیا ہے، اس میں ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جو بھی تھوڑی بہت میری معلومات ہیں اپنے اس پیارے شہر کے متعلق میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ بہنوں اور بھائیوں، حیدرآباد کو جو ٹورسٹس آتے ہیں انہیں چار مینار، سالار جنگ میوزیم، کبھی نظامس میوزیم، چو محلہ، گولکنڈہ، سات گنبد بتا دیا جاتا ہے پرانی چیزوں میں، مگر کچھ ایسی بھی عمارتیں یا کچھ ایسے بھی مقامات ہیں حیدرآباد میں جو دیکھنے کے لائق ہیں۔ بہت زیادہ ان میں کوئی آرکیٹیکچرل بیوٹی یا نقش و نگار نہیں ہے، مگر دے آر آف ایکولی ہسٹوریکلی امپورٹنٹ، بہت زیادہ اہمیت یہاں ملے۔ خیر ٹورسٹ یہ بات چھوڑ دیجئے، ہم میں سے کتنے لوگوں کو میں اب جن مقامات کا ذکر کر رہا ہوں معلوم ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ معلوم ہو آپ کو، مگر ان کی ڈیٹیلز، ان کے متعلق اور جانکاری حاصل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم حیدرآبادی ہیں، تو حیدرآباد میں ان چیزوں کی جانکاری، یہ چیزیں ہیں کہاں، ان کی اہمیت کیا ہے، یہ بھی معلوم کرنا بہت ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے میں آپ کو آج چار مینار کے اطراف لگ بھگ 1.5 سے 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں کیسی کیسی چیزیں ہیں جو شاید ہو سکتا ہے آج تک آپ کی نظروں سے چھپی ہوئی ہوں، یا آپ نے کبھی ان کو سرسری طور پہ دیکھا بھی ہوگا، ان کی جانکاری، ان کے وشے میں کچھ اور باتیں میں بتانے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر کہیں کوئی ہسٹوریکلی کوئی کمی رہ گئی ہو میری بات چیت میں، یا کوئی غلطی ہو، تو امید ہے کہ آپ لوگ مجھے معاف فرمائیں گے اور مجھے کریکٹ کریں گے۔ چار مینار سے 4 سمت، 4 ڈائریکشنز، ساؤتھ، نارتھ، ایسٹ اور ویسٹ۔ چلیے ہم پہلے نارتھ کی طرف چلتے ہیں۔ چار مینار سے جو ہی آپ تھوڑا آگے جائیں گے تو لیفٹ کو آپ کو یونانی دواخانہ دکھے گا، ہاسپٹل، یونانی طریقے کا جہاں علاج کیا جاتا ہے۔ بہت پرانی بلڈنگ ہے، خوبصورت بلڈنگ ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یونانی دواخانے سے لگ بھگ 50 میٹر پر حیدرآباد کی سب سے پرانی مسجد ہے؟ یہ آپ کی مکہ مسجد سب سے پرانی مسجد نہیں ہے، سب سے پرانی مسجد وہاں ہے، اس کا نام ہے بیگم کی مسجد۔ یہ بیگم کی مسجد روڈ سے آپ کو نظر نہیں آئے گی، کیونکہ
اس کے سامنے بڑی دیوار ہے، وہ دیوار کے پیچھے ہے. اسے 1593 میں حیدرآباد کے بانی سلطان محمد قلی قطب شاہ نے بنوایا تھا. اب اس کا نام بیگم کی مسجد کیوں پڑا؟ میں نے بہت چھان بین کی. اصغر بلگرامی کی کتاب دیکھی میں نے، ماسر دکن، غلام حسین خان کی کتاب گلزار دکن، نعیم صاحب کی کتاب یا کلاڈ کیمبل کی کتاب، کئی کتابیں میں نے ریفر کی. اور چونکہ میری بھی دوڑ لمیٹڈ ہے، مگر مجھے کہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کا نام بیگم کی مسجد کیوں رکھا گیا ہے. تو خیر جو بھی ہو، تو یہ حیدرآباد کی سب سے پرانی مسجد ہے. بہت خوبصورت تو نہیں ہے مگر دیکھنے کے قابل ہے. 30x24 کا ہال ہے بڑا، اور بہترین کیلیگرافی میں وہاں لکھا ہوا ہے، آیتیں ہیں قرآن کی، اندر کچھ نقش و نگار ہیں. تو یہ ہے پہلی حیدرآباد کی مسجد جو 1593 میں بنی. اب آپ میں سے کتنے لوگ اس بیگم کی مسجد سے واقف ہیں؟ وہ شاید آپ ہی اس کا محاسبہ کر لیں، کتنے لوگ جانتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا. ہم چلتے ہیں شالی بنڈے کی طرف. شالی بنڈے کے چڑھاؤ پہ کسی زمانے میں راجا رایا، راجا شام راج بہادر کی دیوڑی تھی. بڑی عالیشان دیوڑی تھی. یہ مراٹھا راجا تھے جن کے اینسسٹرز شاید لگ بھگ 300-350 سال پہلے حیدرآباد آئے. یعنی پہلا مراٹھا پریوار ہے جو حیدرآباد میں آیا. دیوڑی تو رہی نہیں، مگر دیوڑی کا کلاک ٹاور ہے آج بھی. یوں کلاک ٹاورز تو حیدرآباد میں ہیں بہت سے، جیسے فتح میدان کے پاس سوئمنگ پول کے پاس ہے کلاک ٹاور، یا پھر چوک کی گھڑیال جو ہے وہ ہے، یا پھر چومحلہ پیلس میں لگا ہوا ہے، یا پھر آگے بڑھے ہیں آپ تو سکندر آباد میں کلاک ٹاور ہے، رام گوپال پیٹ میں کلاک ٹاور ہے. کلاک ٹاورز تو ہے ہی ہیں. اب آپ پوچھیں گے بھائی اس کا میں ذکر کیوں کر رہا ہوں اس کلاک ٹاور کا؟ آپ نے آتے جاتے کلاک ٹاور تو دیکھا ہے، مگر آپ نے غور نہیں کیا. کیا غور نہیں کیا؟ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. مین گیٹ ہے، مین گیٹ کے تھوڑا آپ اندر جائیے. دیوڑی تو ٹوٹ گئی، مگر دیوڑی کے کچھ حصے باقی ہیں، وہ دیکھنے کے قابل ہیں. بڑے بڑے ہاتھیاں جو بنے ہوئے ہیں خوبصورت، شاید چونے اور گچھ کے بنے ہوئے ہیں، پینٹنگ بہترین، وہ قائم ہے. مور کی پینٹنگ ہے، پھول ہیں، گل بوٹے ہیں دیواروں پر. ابھی بھلا ہو لوگوں کا جنہوں نے ان حصوں کو خریدا، وہ ابھی توڑے نہیں ہیں، ان کو قائم ہے. خیر تو ایک چھوٹی سی بات ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ بھئی کلاک ٹاور میں ایسی کیا خاص بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ دیکھیے کلاک ٹاور کے 4 ڈائلز ہوتے ہیں، 4 طرف، پورب پشچم اتر دکن. اور اب جتنے بھی کلاک ٹاورز آپ نے دیکھے ہوں گے حیدرآباد میں یا حیدرآباد کے باہر، اس میں آپ کو رومن انگلش یا انگریزی ہی میں وہ ہند سے فگرز نظر آئیں گے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اب غور سے سنیے آپ. اس کے جو 4 ڈائلز ہیں، ان 4 ڈائلز میں، 4 ڈائلز پر 4 لینگویجز میں وہ فگرز ہیں ہند سے. ریئر چیز ہے. ایک طرف انگلش میں ہے، دوسری طرف رومن انگلش میں ہے، جسے آپ لکھتے ہیں V5، ایک اور لکیر لگائی دی ہے 6، X10، X کے پہلے ایک لکیر لگائی ہے 9. تو یہ ہیں 1 سے 12 تک انگلش، رومن انگلش. اب 2 جو ڈائلز ہیں، ایک طرف ہندی میں ہیں اور ایک طرف اردو میں ہے. یہ خاص بات ہے.
شاید میری جہاں تک معلومات ہے ہندوستان میں ایسا کوئی کلاک ٹاور نہیں ہے جس میں چاروں ڈائلز پر 4 بھاشاؤں میں یہ انکت ہے، یہ فگرز لکھے ہوئے ہیں. یہ بڑی خاص بات ہے اس کلاک ٹاور کی. ابھی شاید حال ہی میں اس کو کچھ رینوویٹ کیا گیا ہے. آپ لوگ جو ادھر پرانے شہر میں رہتے ہیں کئی بار گزرے ہیں اس کے سامنے سے، کئی بار کلاک ٹاور کو بھی دیکھا ہے، مگر اب کی بار آپ رکیے اور جا کے چاروں طرف پھر کر ان ڈائلز کو دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان ڈائلز کی کیا خاص بات ہے. چلیے اور آگے بڑھتے ہیں. تھوڑی دور پر جہاں لال دروازہ موڑ ہے، جہاں سے آپ اندر لال دروازے کو جاتے ہیں اور سیدھے آپ جائیں گے بیلا اور ہری باؤلی کو، تھوڑی دور پر ایک گلی میں ایک مندر ہے. اس مندر کا نام ہے دینا ناتھ ٹیمپل. یہ لگ بھگ 200-225 سال پرانا ہے. اسے کسی پنڈت دینا ناتھ نے قائم کیا تھا. میں پھر ایک بار کہہ دوں، میں جو چیزیں بتلا رہا ہوں ایسی کوئی غیر معمولی نہیں ہے کہ جن کو ایک ٹورسٹ کو لے آ کے بتانا چاہیے کہ صاحب یہ بھی دیکھیے آ کر. مگر اگر ٹورسٹ انٹرسٹڈ ہے ہیریٹیج میں، پرانے مانومنٹس میں، پرانے ٹیمپلز میں، درگاہوں میں، تو یہ چیزیں اسے ضرور دیکھنی چاہیے. یہ ٹیمپل لگ بھگ 2.5-3 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا، مگر اب مشکل سے 800-1000 گز پہ رہ گیا ہے، بہت چھوٹا. اب مندر کی خاص بات کیا ہے؟ یہ مندر کسی خاص ڈیٹی کو سمرپت نہیں ہے. جیسے گنیش مندر ہوتے ہیں، شیو مندر ہوتے ہیں، ہنومان جی کا ہوتا ہے، ماتا کا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہاں ایک لائن سے مورتیاں رکھی ہوئی ہیں پوری ماربل کی. شیو جی ہیں، پاروتی ہیں، گنیش ہیں، رام جی ہیں، سیتا جی ہیں، لکشمن ہیں، کرشن ہیں، ہنومان جی ہیں. پوری مورتیاں ایک لائن سے رکھی، جو شاید آپ کو بہت کم مندروں میں ایک جگہ پہ دکھے گی. اب خاص بات کیا ہے اس مندر کی؟ اس مندر پہ جو پانی چڑھایا جاتا ہے، جو ارپن کیا جاتا ہے، وہ ایک نالی سے ہوتا ہوا زمین میں گرتا ہے. اور یہ جو پوجا ہے وہ اب سے نہیں، لگ بھگ 250-200 سال سے روز یہ پوجا کی جاتی ہے. تو وہ جو پانی وہاں گرتا ہے وہ پانی زمین میں ایبزارب ہو جاتا ہے، مگر ایبزارب ہونے کے بعد وہ پانی کہاں جاتا ہے وہ آج تک کسی کو پتا نہیں ہے. مجھے وہاں کے پنڈت جی نے بتایا کہ شاید کسی جیولوجسٹ، ایک انجینئر اور شاید کوئی سادھو بابا تھے، ان کو لایا گیا اور ان سے وہی پوچھا گیا کہ یہ پانی کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جیسا ہے ویسے ہی رہنے دیں اسے، آپ اسے چھیڑیے مت آپ، اور نہ معلوم کرنے کی کوشش کیجئے کہ وہ پانی ایبزارب، کیونکہ پانی روز گرتا ہے نا تو کچھ پانی جمع ہونا چاہیے. اور اس جگہ سے جو مکانات ہیں یا جو دیواریں ہیں، وہ دیواروں میں بھی کوئی موئسچر نہیں ہے. یہ بڑی خاص بات ہے. تو پانی کہاں جاتا ہے نیچے، یہ آج تک کوئی پتہ نہیں چلا. تو یہ ایک اسپیشل چیز تھی. اب میں مندر دیکھنے کے بعد اوپر چڑھ کر گیا. اوپر بڑا ایریا ہے، کھلا ہوا ایریا ہے. وہاں 4 لائن موٹر کے ہیں، غالباً پلرز ہیں، شاید 6-6.5 فٹ ہوں گے. 4 پلرز، جن میں سے ایک پلر تھوڑا ڈیمیجڈ ہے. ان پلرز پہ کچھ لکھا ہوا ہے. وہ بھاشا کیا ہے وہ مشکل ہے جاننا. سنسکرت ہے یا اور کوئی پرانی بھاشا ہے. پنڈت جی نے بتایا کہ آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے لوگ آئے تھے جو یہ پرانی بھاشاؤں کے گیاتا ہوتے ہیں، ایکسپرٹس ہوتے ہیں. انہوں نے بھی فوٹوز لیے اور اس کو ڈسائفر کرنے کی کوشش کی کہ آخر کیا لکھا ہوا ہے اس پہ. مگر انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے.
ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ڈسائفر نہیں ہو سکتا ہے، ہوگا، مگر کون انٹرسٹ لے؟ اب ڈپارٹمنٹ کو کیا پڑی ہے یا اور کسی کو کیا پڑی ہے کہ کوئی ریسرچ کرے اس پر یا معلوم کرے کہ بھئی یہ پلرز پہ لکھا ہوا ہے کیا، آخر کون سی بھاشا ہے اور اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ خاص بات ہے اس ٹیمپل کی. چلیے اور آگے بڑھتے ہیں. اب ہم جاتے ہیں جہانما. جہانما تو خیر بہت بڑا ایریا ہے، اور اس جہانما کو 1818 میں سیکنڈ پائیگا کے نواب شمس العمرہ نواب فخر الدین احمد خان نے قائم کیا. یعنی فلک نما سے پہلے کی بات ہے، فلک نما سے بہت پہلے کی بات ہے. اور وہاں انہوں نے بہت بڑا محل بنایا، شاندار محل. اس کے بعد ان کے ڈسینڈنٹس خورشید جاہ، نواب معین الدولہ، انہوں نے بھی وہاں محل بنائے. اب کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہ مت سمجھیے کہ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں کچھ محل ہیں اور جا کے دیکھیے. محل کچھ نہیں ہے، سب ختم ہو گئے، پوری کالونیز آ گئی ہیں. مگر ان کے بھی گیٹ ویز ہیں، کمانے ہیں، 4 خوبصورت کمانے ہیں. وہ کمانوں کے اندر جو راستہ جاتا تھا وہ محلوں کو جاتا تھا. اب آپ بولیں گے کہ اتنا میں کیوں بول رہا ہوں جہانما کے تعلق سے. وہاں ایک بہت ہی خوبصورت مسجد ہے جو 4 چمن کی مسجد کہلاتی ہے. 4 چمن کی مسجد، بہت خوبصورت مسجد ہے. یہ انہی کی بنائی ہوئی ہے. بہت اچھا آرکیٹیکچرل ورک ہے وہاں. فاؤنٹین ہے، فاؤنٹین پہ خوبصورت جو ہاؤس بنا ہوا ہے، بہترین کام ہے اس پر. اور اسی کے سامنے ایک بہت بڑی باولی ہے، بہت بڑی باولی ہے، اسٹیپ ویل، جس کا پانی استعمال ہوتا تھا. یہ بڑی خاص بات ہے اس جہانما کی. اب جہانما میں ایک اور چیز ہے جو قطب شاہی ہے، جسے لوگ آج بھی جاتے ہیں. بڑی شردھا ہے لوگوں کی، آستھا ہے، عقیدہ ہے، فیتھ ہے وہاں اس مقام پر. وہ ہے بی بی کا چشمہ. یہ سلطان محمد قلی قطب شاہ، فاؤنڈر آف حیدرآباد، ان کی جو بیٹی تھی حیات بخشی بیگم، انہوں نے اسے قائم کیا. وہ وہاں تفریح کی خاطر آتی تھی. وہاں ایک اسٹریم تھا بہتا ہوا پانی، صاف پانی بہتا ہوا، تو وہ وہاں آتی تھیں. جیسے آج کل لوگ آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، پکنک پہ جاتے ہیں، تو ویسے وہ وہاں آتی تھیں. اس کے تھوڑے دنوں کے بعد وہاں انہوں نے ایک عاشور خانہ بی بی زہرا فاطمہ کے نام پر ایک علم، استادہ کے علم یعنی اسٹینڈرڈ، وہ علم جو محرم میں اٹھائے جاتے ہیں، وہ وہاں انہوں نے قائم کیا. اور آج بھی وہ جگہ ہر پنچ شنبہ تھرسڈے، گرووار کو بہت لوگ آتے ہیں وہاں، بہت لوگوں کی آستھا ہے. تو یہ بی بی کا چشمہ دیکھنے کے لائق ہے جو جہانما میں ہے. جہانما میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ ہے بریانی شاہ ٹیکری. یہ بھی قطب شاہی ہے. وہاں کے جو اس وقت کیئر ٹیکر ہیں، مجاور ہیں، انہوں نے بتایا مجھے. انہوں نے کیا بتایا اس کے پہلے میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے بہنوں اور بھائیوں، ہسٹری اور اورل ہسٹری کے بیچ میں ایک بالکل ایک پتلی لائن ہے. ہسٹری ریکارڈڈ ہے، لکھی جاتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں، اور کئی ہسٹورینز الگ الگ اپنے طریقے سے ہسٹری لکھتے ہیں. مگر اورل ہسٹری الگ ہی چیز ہے. اورل ہسٹری کوئی ریکارڈڈ نہیں ہے. ریکارڈڈ ہے مگر کہاں ہے؟ ہماری میموری میں. ایسی بہت سی باتیں آپ کو مندروں، مسجدوں اور ان ہسٹوریکل پلیسز میں ملیں گی. تو انہوں نے بتایا کہ وہاں اورنگزیب بھی آئے تھے.
جب انہوں نے گولکنڈہ فتح کیا تو یہاں بھی آئے تھے وہ. تو خیر بریانی شاہ کیوں کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ہمیشہ بریانی اویلیبل رہتی تھی 24 گھنٹے بریانی. وہ اس آدمی نے مجھے سامنے ایک بہت بڑا پتھر بتایا, راک ہے, بہت بڑا راک ہے. تو انہوں نے کہا کہ راک کے اوپر وہ ڈیگ رکھا جاتا تھا جس میں ویسل, جس میں بریانی بنتی تھی. تو یہ بریانی شاہ ٹیکری بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے. یہ تو ہو گیا جہاں نما. اب اگر آپ میرے ساتھ اور آگے بڑھنا چاہیں آپ تو چل سکتے ہیں میرے ساتھ آپ. چلیے میں آپ کو اور آگے لے جاتا ہوں. مگر پہلے کہا تھا میں نے کہ بھئی آپ کو 1-2 کلو میٹر ہی جو میں چلاؤں گا. چلیے اگر آپ تھک تو نہیں گئے تو میرے ساتھ اور آگے چلیے. ہم جائیں گے چندرائن گٹا ڈیفنس کے بعد ہم جائیں گے بالاپور. بالاپور بھی بہت پرانی لوکیلٹی ہے. یہ قطب شاہی لوکیلٹی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ قطب شاہی ایرا کے پہلے کی لوکیلٹی ہے, کیونکہ the first saint, the first Sufi who arrived in Deccan, حضرت بابا شرف الدین, لگ بھگ آج سے 900 سال پہلے, 850-900 سال پہلے آئے تھے وہ, جب یہاں قطب شاہی دور تھا ہی نہیں. بفور اسٹیئنگ آن دا ہلک, جسے ہم پہاڑی شریف کہتے ہیں, he stayed in بالapور village. اب اس کی ثبوت کیا ہے, اس کا پرمان کیا ہے؟ وہاں ایک کمرہ ہے, میں سمجھتا ہوں 18x16 کا کمرہ ہے, جو تقریباً ویل کنسٹرکٹڈ ہے. اب مگر کے زمانے میں بالکل ٹوٹا پھوٹا تھا, پرانی بات کر رہا ہوں آپ سے. تو وہاں کا جو کیئر ٹیکر ہے یادگیری گوڑ, اس نے مجھے کہا کہ صاحب بابا پہاڑ پر جانے سے پہلے وہ یہاں اس کمرے میں رہتے تھے. اس کمرے کا نام ہے گندم الو, دا ہاؤس آف سینڈل وڈ, سندل کا گھر کیا کہا جاتا ہے اس کو. وہاں ایک چبوترا ہے, میں سمجھتا ہوں 2.5 فٹ بائی 2.5 فٹ کا چبوترا ہے, جس پہ ٹائلس لگا دیے ہیں. تو اس نے کہا کہ بابا یہاں بیٹھتے تھے اور یہاں بیٹھ کر ان کا پروچن ہوتا تھا, لوگوں کو اپدیش دیتے تھے, لوگوں کو دعائیں دیتے تھے, لوگوں کی منتیں یا جو ان کی مصیبتیں تھیں ان کو دور کرتے تھے. He was a great reformer, not only a preacher, but a great reformer, a great human being. تو وہ وہاں بیٹھتے تھے. تو آج بھی وہاں لوگ کھجور وغیرہ چڑھاتے ہیں. تو وہ ایک جگہ, یوں میں جیسے کہہ رہا ہوں آپ سے, ایسی کوئی دیکھنے کی جگہ نہیں ہے, مگر یہ جو جگہ ہے, جو لوگ پہاڑی شریف جاتے ہیں ان کو وہاں بھی جانا چاہیے. اور اسی وجہ سے آج جو اینول عرس ہوتا ہے بابا شرف الدین, حضرت بابا شرف الدین کا, اور ایک دن پہلے جو ریلیجیسلی یا جو ایک خاص طریقہ ہے, کسٹم ہے, رواج ہے کہ سندل نکالا جاتا ہے, وہ سندل بالاپور سے نکلتا ہے. رات تمام سندل, زعفران اور ہلدی, ان تینوں کو بڑے پاٹس میں رکھ کر سر پر پورے بالاپور میں لوگ پھرتے ہیں, اور ارلی مارننگ دے ریچ پہاڑی شریف بالاپور. چلیے اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. بالاپور کے آگے ہے بڑنگ پیٹ. بڑنگ پیٹ تو خیر اٹ واز اے فورٹیفائڈ ٹاؤن شپ. جیسے میں نے دروازے اور کھڑکیوں میں کہا کہ اگر آپ کو آج بھی حصار دیکھنا ہے یا دیوار دیکھنی ہے آپ کو, تو آپ بڑنگ پیٹ جائیے, وہاں آپ کو دیوار دکھے گی. ان دونوں کے بیچ میں ایک پہاڑی ہے, وہ پہاڑی کا نام ہے دیوتالا گٹا. اب کیا خاص بات کیا ہے؟ خیر بڑی مشکل سے آپ کو اوپر جانا پڑتا ہے. اوپر جائیں گے آپ تو راکس نے پورے ہر طرف, آگے پیچھے اوپر نیچے,
ایک پتلے راستے سے آپ جب اندر جائیں گے تو ایک بڑے ہال کے ویسا ایریا ہے، اوپر بھی پتھر ہے، راکس ہے پورے، اور وینٹیلیشن کیسا ہے، 2 راکس کے بیچ میں تھوڑی جگہ کھلی ہے، آگے پیچھے سب بند ہے. تو وہاں ہنومان جی کی مورتی ہے، لگ بھگ 3 فٹ اونچی، خوبصورت مورتی ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس مورتی کو چھترپتی مہاراج شیوا جی نے استھاپت کیا، کیونکہ وہ تانا شاہ کے مہمان بن کر گولکنڈہ آئے تھے. یہ لیٹ 1670s کی بات ہے. یہاں 1 مہینہ تھے، پھر یہاں سے وہ سری شیلم گئے. تو وہی راستہ ہے سری شیلم جانے کا. تو کہا جاتا ہے کہ اس مورتی کو مہاراج چھترپتی شیواجی نے استھاپت کیا. جگہ بڑی خاص ہے، ہر طرف راکس ہی راکس ہے، مورتی ہے. اب آپ جب باہر نکلیں گے اس ایریا سے تو پھر آپ کو ایک بڑی چٹان دکھے گا، راک دکھے گا. وہ راک کے بیچ میں نیچے ایک جگہ ہے کھلی، وہاں آپ کو 4 مورتیاں دکھیں گی، شیو، پاروتی، گوری اور رام سیتا کی 4 مورتیاں ہیں اندر نیچے. یہ کتنی پرانی ہے، کس نے قائم کیا، یہ مشکل ہے معلوم کرنا، مگر ہے ایک عجیب چیز. اسی کے سامنے 2 راکس ہیں، نیچے ایک راک ہے، اوپر ایک راک ہے، اور بیچ میں لگ بھگ 2.5 فٹ کا میں سمجھتا ہوں ایک گیپ ہے. وہ گیپ کے اندر پانی ہے، یعنی آپ ہاتھ ڈال کر اس میں سے پانی لے سکتے ہیں، اتنا پانی اوپر ہے. تو وہاں کے پنڈت دبے جی نے بتایا مجھے کہ صاحب میں کم از کم یہاں 5-7 سال سے تو ہوں، اور وہ پوجا کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے پانی یہیں سے لیتا ہوں. اطراف پوری کالونیز بن گئی ہیں، بڑی بڑی کالونیز بن گئی ہیں دور دور تک. تو وہاں کے جو مزدور لوگ ہیں وہ بھی یہاں سے پانی لیتے ہیں، وہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. اب یہ بتائیے آپ کہ اتنی اونچی جگہ پر 2 راکس کے بیچ میں پانی ہے، صاف پانی ہے، میٹھا پانی ہے. تو یہ بھی ایک خاص چیز ہے، دیکھنے کی چیز ہے. یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم حیدرآبادیوں کو جا کے دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ مورتی ہے، ادھر باہر مورتیاں رکھی ہیں، یہ پانی ہے. اس کا نام ہے دیوتالا گٹا. تو خیر ہم بڑنگ پیٹ نہیں جائیں گے. بڑنگ پیٹ ایک گاؤں ہے لگ بھگ 160 سال پرانا، جو ماما بڑنگ کا بنایا ہوا ہے. وہ ماما جو ہے ایک چیف لیڈی سیکیورٹی آفیسر رہتی تھی. ویمنس جو زنانی محل تھا، کوئنس اور پرنسس جہاں رہتے تھے، وہاں ایک مامائیں رہتی تھیں جو انچارج ہوتی تھی پوری سروینٹس کی. وہ تو خیر الگ بات ہے، پھر کبھی بات کریں گے ماماؤں پر. تو یہ ساؤتھ بیگم کی مسجد سے ہم شروع کیے اور ہم گئے دیوتالا گٹے تک. چلیے ساؤتھ کا سفر تو ہو چکا. اب وقت ہے آپ کے پاس چلنے کے لیے میرے ساتھ ہے تو چلیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. نارتھ کی طرف چلیں گے ہم. 4 مینار سے آپ جو ہی آگے بڑھیں گے تو آپ کو کمان کے پاس آئیں گے. تو آپ کو معلوم کہ 4 کمانیں ہیں، کالی کمان ادھر، 4 کمان، مچھلی کمان، اور ایک کمان ہے جس کا نام رکھا گیا ہے میوے والوں کی کمان یا 4 مینار کمان. 4 مینار کمان سے پہلے ادھر کتابوں کی دکانیں ہیں، دکانوں کے پیچھے ایک مسجد ہے، وہ ہے جامع مسجد. 1597 میں بنی. یہ سے بھی سلطان محمد قلی قطب شاہ نے بنایا. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جامع مسجد بہت بڑی مسجد ہے، اور وہاں جو کیلیگرافی ورک ہے بہترین کام کیا ہوا ہے. 70x40 کا بڑا ہال ہے جہاں 800 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. 800.
اب یہ الگ بات ہے کہ وہ مین روڈ سے دکھتی نہیں ہے. اسے میر جملہ امیر الملک جو بہت بڑے عہدیدار تھے ان کے سپرویژن میں وہ بنا, وہ مسجد بنائی گئی. جامع مسجد بڑی خاص مسجد ہے, دیکھنے کے قابل ہے. گلزار ہاؤس آ گیا آگے بڑھ کر, کیونکہ لوگ جب مکہ مسجد جاتے ہیں تو ان کو بتانا چاہیے گائیڈز کو. میں بڑے ریسپیکٹ کے ساتھ ہمارے جو گائیڈز ہیں, بھائی لوگ جو ٹورسٹ کو حیدرآباد بتاتے ہیں, میں ان کی سیوا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب ان چیزوں کو بھی تو بتائیے آپ, کہ خالی مکہ مسجد ہی نہیں ہے, بیگم کی مسجد بھی ہے, ایک جامع مسجد بھی ہے تو دیکھنے کے لائق ہے, بتائیے ان کو آپ. خیر آگے بڑھیں. گلزار ہاؤس, گلزار ہاؤس سے آپ ادھر لیفٹ کو جائیے تو وہ ہے چار کمان. چار کمان سے آپ لیفٹ کو ذرا دیکھیں تو وہاں ایک پیلا شیر کا وہ بنا ہوا ہے آکار, مورتی بولیے یا شیر بنا ہوا ہے, مٹی کا ہے, جسے مٹی کا شیر کہتے ہیں. وہ ایریا پورا مٹی کا شیر کہلاتا ہے. میں نے بھی بہت کوشش کی وہاں کے کچھ پرانے لوگوں سے معلوم کرنے کی کہ یہ کسے بنایا, کیوں بنایا, اور کیوں اٹس اوور گڈ لک آف آل حیدرآبادیز کہ اسے ابھی قائم رکھا گیا ہے, اسے توڑا نہیں گیا ہے. جبکہ بڑے بڑے پیلیسز, دیوڑیاں اور حویلیاں توڑ دی گئی ہیں, وہ ابھی ہے, قائم ہے ابھی وہ مٹی کا شہر. تو خیر آپ لیفٹ کو مت جائیے, آگے مڑیے. ارے مڑتے ہی آپ دیکھیں گے ابھی کیا 40-50 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں بھائی یہ لوگ یہاں کھڑے رہ کر؟ نزدیک جانے پہ پتا چلا کہ یہ لوگ ڈوسا کھا رہے ہیں, اور اس ڈوسے کا نام ہے گووند ڈوسا, جو بہت مشہور ہے, جس کا ذکر تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے یہ جو فیس بکس وغیرہ ہے, فیس بک اور دوسرے اس میں بھی آ چکا ہے. اس گووند ڈوسا بہت مشہور ہے. خیر اب گووند ڈوسا اگر آپ تھک گئے ہیں تو ضرور ٹھہریے, ڈوسا کھائیے, اور پھر اس کے سامنے سے چلیے اندر. تھوڑی دور پر آپ کو ایک ہرا گنبد دکھے گا, ڈوم دکھے گا, گرین. آپ مڑ جائیے وہاں اور وہاں آ جائیے آپ درگاہ کے پاس. یہ درگاہ ہے حضرت سعد اللہ نقشبندی کی, نقشبندی مجددی حضرت سعد اللہ. یہ درگاہ لگ بھگ 170-175 سال پرانی ہے. درگاہیں تو بہت ہیں حیدرآباد میں, بہت ہیں, 200 درگاہیں ہیں, جن میں سے لگ بھگ 100 تو لگ بھگ 250-300 سال پرانی ہے. اب یہ درگاہ خاص میں کیوں آپ کو لے جا رہا ہوں, یہ درگاہ اسے عام طور پر وہاں کے لوگ ریت کا گنبد کہتے ہیں, سینڈ ڈوم. ارے کیوں کہتے ہیں بھائی ریت کا گنبد, کیا خاص بات ہے اس میں؟ آپ اندر جائیے, آپ کے فٹ ویئر چھوڑ دیجیے, اندر جائیں. جب آپ اندر جائیں گے تو آپ ایسا معلوم ہوگا کہ آپ راجستھان کے ڈیزرٹ میں آ گئے ہیں. ریت ہے اور 4 گریوز ہیں ریت کی بنی ہوئی, ویری فائن سینڈ. 4 ریت کی بنی ہوئی قبریں ہیں, گریوز ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی ہندوستان میں کہیں اور ریت کی بنی ہوئی قبر ہوگی. موٹر کی ہوتی ہیں, لائم کی ہوتی ہیں, اور ماربل میں بناتے ہیں لوگ, مگر ریت کی بنی ہوئی تو خاص بات ہے. 4 ہیں. بڑا جو مزار ہے یا وہ ہے حضرت کا, حضرت سعد اللہ کا. اس کے بازو کا جو ہے وہ ان کے بھائی محمد عثمان کا ہے. اس کے بازو کا ہے وہ عثمان صاحب کی بیوی کا. اور اس طرف جو ہے آخری وہ ان کے جانشین, ان کے بھتیجا کا, عارف الدین کا ہے. ادھر کا 4 ہے.
بڑی خاص بات ہے. اوپر بہترین نقش و نگار ہے, اچھا ورک ہے کیا ہوا. اب خاص بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ حیدرآبادیوں کی خاصیت ہے, اور خاص طور پر ایک فرقے کی. میں کوئی یہاں ہندو یا مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں, مگر میں نے جو دیکھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں ہندو عورتیں زیادہ آتی ہیں, اگربتی پھول وہ چڑھاتی ہیں آ کر وہاں. برقعے میں بھی لوگ ہیں, ہندو عورتیں زیادہ ہیں. تو یہ جو سینڈ گریوز ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ راجستھان کے کوئی ڈیزرٹ میں آ گئے ہیں. یہ بڑی خاص بات ہے ریت کا گنبد, حضرت سعد اللہ نقشبندی مجددی کا. باہر نکلی ہے تھوڑی دور پر, ایک 10-15 قدم پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے. آپ جب مسجد کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کو ایسے معلوم ہوگا, ارے یہ میں چھوٹے چار مینار کے پاس آ گیا کیا. بالکل چار مینار کی کاپی, چھوٹی, بہت چھوٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 30-35 فٹ اونچی ہے, مگر پورے ویسی ہیں, مینار ہیں اس کو لگے ہوئے, پورا جالی کا کام پورا ویسی ہے, اور وہی گچھ اور چونے کی بنی ہوئی ہے. بہت خوبصورت مسجد ہے, وہ بھی حضرت سعد اللہ کی بنائی ہوئی ہے. آپ اندر جائیے اس میں تو اس کے سیلنگ پہ جو کام ہے, جو آرکیٹیکچرل ورک ہے, وہ غیر معمولی ہے, دیکھنے کے قابل ہے. وہ یہ مسجد اور پھر یہ مزار, یہ دونوں دیکھنے کے قابل ہے. اب ایک انٹرسٹنگ چیز, وہاں 30-40-50 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جن میں تلک دھاری بھی ہیں, برقعے والے بھی ہیں, اور اسکل کیپ لگائے ہوئے لوگ بھی ہیں, یعنی ہندو مسلم دونوں ہیں بیٹھے ہوئے. میں پوچھا بھائی کیا بات ہے, کیوں بیٹھے ہیں؟ تو ایک بڑے اس ویسل میں لیمبو رکھے ہوئے, تو آپ ایک لیمبو اٹھانا, اپنا نام رجسٹر کر دینا. اب وہاں جو مرشد ہیں اس وقت, جو وہاں کے انچارج ہیں, وہ اندر رہتے ہیں. تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ لیمو اندر جا کر آپ کی جو تکلیف ہے, جو شکایت ہے, منت ہے, خواہش ہے, اچھا ہے, وہ آپ ان کو بتائیں گے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ لیمو کا میں جان نہیں سکا, کوشش کی میں نے جاننے کی, کیونکہ یہ ایک خاص علم ہے جسے استخارہ کہتے ہیں. استخارہ, قرآن کو کھولا جاتا ہے غالباً, اور کوئی ایک آیت جو نکلتی ہے اس کی معنی, اس کے جو میننگ ہوتے ہیں, وہ مطلب اس میننگ سے شاید سمجھایا جاتا ہے جو آدمی جو اپنا دکھ درد یا تکلیف بیان کر رہا ہے, اور کہتے ہیں کہ اس کی مرادیں, اس کی منتیں یا اس کی تکلیف پوری ہوتی ہے, دور ہوتی ہیں. استخارہ یہ بھی خاص بات ہے اس جگہ کی. ریت کی گنبد, حضرت سعد اللہ نقشبندی کا آخری مقام جہاں وہ ہیں اس وقت تشریف رکھتے ہیں. باہر نکلیں, آپ مین روڈ پہ آئیں, سیدھے چلیے تو آپ جائیں گے حضرت شیخ جی حالی ابوالعلائی کی درگاہ. یہ بھی لگ بھگ 200 سال پرانی درگاہ ہے, اور حضرت شیخ جی حالی کی یہ قائم کردہ ہے. وہ وہاں پیوند خاک ہیں, وہ وہاں اس وقت آرام فرما رہے ہیں. ان کا قبر وہیں ہے, مزار وہیں ہے ان کا. خاص بات کیا ہے, پوری درگاہ جو ہے ماربل کی بنی ہوئی ہے, پورا ورک ماربل کا ہے. خبر تو ماربل کی ہے ہی ہے, اس کی جو چوکھنڈی ہے, یعنی جو چار طرف جو دیواریں ہوتی ہیں جس پہ بہترین جالی کا کام ہے, وہ ماربل کا ہے. اس کے بعد جو چبوترا ہے, چبوترے کے اطراف جو
دیوار جسے پیراپیٹ وال کہتے ہیں وہ بنی ہوئی ہے، وہ بھی ماربل کی ہے، یعنی پوری درگاہ ماربل کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی ہندوستان میں ایسی کچھ کم درگاہیں ہوں گی جو ماربل کی بنی ہوئی ہیں۔ بادشاہوں کی ہو سکتی ہیں، ملکہ کی ہو سکتی ہے، مگر صوفیوں کی، اولیاء کی درگاہیں جو نارملی دوسرے کوئی اسٹرکچر سے بناتے ہیں، یہ شیخ جی حالی کی درگاہ بڑی خاص ہے۔ اب اس درگاہ کی ایک دو خاص باتیں وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا، وہاں اس وقت جو متولی ہیں انہوں نے بتایا، اور بھی لوگوں نے بتایا، کہ آج بھی اس درگاہ میں جو لیگل ڈسپیوٹس ہوتے ہیں وہ یہاں کمپرومائز کیے جاتے ہیں۔ مان لیجیے کوئی مقدمہ ہے، کوئی کیس ہے جو برسوں سے چل رہا ہے اور حل نہیں ہو رہا ہے، تو یہ سنا گیا ہے کہ لوگ وہاں آتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر تصفیہ کر لیتے ہیں۔ یہ میراکل بولیے یا کرامات بولیے حضرت کی، کہ یہ لیگل ڈسپیوٹس وہاں سالو ہوتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے درگاہ کی جو دیوار تھی، باؤنڈری وال، وہ زیادہ اونچی نہیں تھی، تو اس زمانے میں جو کورٹ کو کسی ملزم کو لے جایا جاتا تھا، مجرم یا ملزم کیس کی ہیئرنگ کے لیے کورٹ کو لے جایا جاتا تو یہاں سے جاتا تھا۔ تو کہتے یہ ہے کہ وہ آدمی دعا مانگتا تھا کہ مولا حضرت میرا کیس ہے، مجھے جو پنشمنٹ ملنے والا ہے وہ ذرا کم کر دے۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ جن لوگوں کو پھانسی کی سزا ہونی تھی ان کو عمر قید کی سزا ہوئی، جن کو زیادہ لانگے ڈیوریشن کی سزا ہونی تھی وہ کم ڈیوریشن کی ہوئی۔ تو بعد میں جب یہ پتہ چلا تو دیوار کو اونچی کر دیا گیا، تو باہر سے آپ درگاہ دیکھ نہیں سکتے آپ۔ تو یہ دو اہم چیزیں ہیں اس درگاہ کی، دو یا تین، ایک تو ماربل کی بنی ہوئی ہے، دوسرے آج بھی لیگل ڈسپیوٹس وہاں سالو کیے جاتے ہیں، اور کسی زمانے میں جب وہاں سے کوئی کرمنل کو لے جایا جاتا تھا وہ دعا مانگتا تھا کہ بھئی میرا کچھ جو سزا ملنی ہے، جو پنشمنٹ ملنا ہے وہ کم کر دے، وہ کم ہو جاتا تھا۔ بہت خوبصورت درگاہ ہے، سامنے سما خانہ ہے جہاں قوالیوں کا پروگرام ہوتا ہے۔ سما خانہ درگاہ کی وہ جگہ ہے جہاں قوالی ہوتی ہے، عرس کے بعد، اینول عرس کے بعد قوالی ہوتی ہے۔ یہ ہو گیا جناب، آپ ادھر ویسٹ کو چلے گئے، ویسٹ میں یہ دو تین چیزیں ہیں جو دیکھو، آگے بھی ماما جمیلہ کی دیوڑی ہے، دیوڑی تھی اب ہے نہیں دیوڑی وہاں۔ یہ دو تین چیزیں جو دیکھنے کی ہیں، میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، with all respect to all the guides of حیدرآباد، تو لوگوں کو بتاتے ہیں چار مینار کے اطراف، وہ یہاں بھی ان کو لے کے جائیں، وہ دیکھ کے خوش ہوں گے۔